السلام علیکم۔ ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد اہل مکہ میں ماتم تھا۔ 625 مارچ کا مہینہ، ہفتے کا دن، ہجرت کا تیسرا سال تھا۔ شوال کے مہینے میں قریش ابو جہل کے بعد اپنے سردار ابو سفیان کی قیادت میں مردوں، عورتوں، غلاموں کو لے کر مدینے پر حملہ کرنے نکلے۔ مدینہ منورہ کے بالمقابل وادی کے کنارے پڑاؤ ڈالا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن اپنے اصحاب کرام سے مشورہ فرمایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینے میں رہتے ہوئے کفار سے مقابلہ کیا جائے۔ اکثر صحابہ، جن میں نوجوان صحابہ شامل تھے، انہوں نے شوق شہادت سے بے تاب ہو کر باہر نکل کر جنگ کرنے پر اصرار کیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مان لیا۔ آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لے کر گئے اور زرہ پہن کر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس تشریف لے آئے۔ اب مجاہدین کو ندامت محسوس ہوئی اور بولے کہ ہم سے غلطی ہوئی، آپ جو مناسب سمجھیں فیصلہ فرمائیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ ہتھیار سجا کر اتار دے جب تک اللہ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ کرتے۔ اب اللہ کا نام لے کر چلو اور جو میں کہوں اس پر عمل کرو۔ صابر و ثابت قدم رہو گے تو اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ مدینہ میں حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر لشکر سے علیحدہ ہو گیا۔ مجاہدین تیزی سے حرکت کرتے ہوئے جبل عینین یعنی 2 چشموں والے پہاڑ پر قابض ہو گئے۔ یہ مقام وادی سے پہاڑ کی جانب اونچائی پر واقع تھا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا اور تاکید فرمائی، چاہے غالب ہوں یا مغلوب، تم اس مقام سے نہیں ہٹنا۔ 7 شوال 3 ہجری ہفتے کا دن ہوا، ایک حساب کے مطابق 23 مارچ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کو پشت پر رکھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو علم عنایت کیا۔ سب سے پہلے خاتونان قریش دف پر اشعار پڑھتی ہوئی آگے بڑھی۔ قریش کا علمبردار آیا اور پکارا، کوئی ہے جو مجھے دوزخ میں پہنچائے یا خود جنت میں پہنچ جائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صف سے نکل کر فرمایا، میں ہوں۔ تلوار ماری اور کافر کی لاش زمین پر۔ اب اس کے بھائی نے علم اٹھایا، اس کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے جہنم رسید کر دیا۔ عام لڑائی شروع ہو گئی۔ لڑائی کا پلہ مسلمانوں کی طرف ہی بھاری تھا۔ مشرکین کی فوجوں کے پاؤں اکھڑے اور بھاگنے لگے۔ مشرک عورتیں جو اشعار سے دل گرما رہی تھی اب بھاگنے لگی۔ تیر اندازوں نے جب دیکھا کہ مشرک شکست کھا رہے ہیں اور مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، وہ بھی پہاڑ سے اتر آئے۔ خالد بن ولید مشرکوں کے گھوڑ سوار دستے کے امیر تھے۔ انہوں نے پہاڑی درہ خالی دیکھا تو جتنے صحابہ وہاں موجود تھے ان پر حملہ کر کے سب کو شہید کر دیا۔ عام افراتفری پھیل گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایک شیر کی مانند دشمن پر جھپٹ رہے تھے۔ وحشی جو ایک غلام تھا اور اپنے آقا کے وعدے پر آیا تھا کہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرے گا تو آزاد ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ برابر سے گزرے۔ اس نے چھوٹا نیزہ مارا جو ناف کے پار ہوا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو ابن قمیہ نے شہید کیا۔ یہ صحابی صورت شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ شور مچا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ اس آواز سے عام بدحواسی پھیل گئی۔ اکثر نے تو بالکل ہمت ہار دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا لڑتے لڑتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، دیکھا عمر رضی اللہ عنہ نے ہتھیار پھینک دیا ہے۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بولے اب لڑ کر کیا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت پائی۔ انس بن نضر بولے ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ لڑائی کے بعد ان کی ناش پر
80 سے زیادہ تیر، تلوار اور نیزوں کے زخم تھے. ان کی بہن نے انگلی کے نشان سے پہچانا. جانثاران خاص برابر لڑتے جا رہے تھے. نگاہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا. صرف 11 اصحاب پہلو میں ہیں. ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آ گئے. جو تیر آتا ان کی پیٹھ پر آتا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تلواروں کو ہاتھ پر روکتے. ایک ہاتھ کٹ کر گر گیا. سپر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوٹ میں کر لیا. فرماتے آپ گردن نہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کوئی تیر لگ جائے، یہ میرا سینہ سامنے ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی نظر چہرہ اقدس پر پڑی. آنکھوں سے پہچان کر نعرہ مارا، مسلمانوں اللہ کے رسول یہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سن کر ہر طرف سے جانثار حاضر ہو گئے. کفار نے بھی اسی طرف زور کیا. خواتین اسلام بھی جنگ میں شریک تھیں. حضرت ام عمارہ بھی مجاہدہ تھی. ابن قمیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا، تلوار ماری. مغفر کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک میں چبھ گئیں. ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے تلوار ماری مگر اس نے 2 زرہ پہنی ہوئی تھی. خود ان کے کندھے پر گہرا زخم پڑ گیا. عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا. چہرہ اقدس سے خون بہنے لگا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بے اختیار دانتوں کی مدد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں چبھے ہوئے 2 حلقے کھینچے تو اتنی طاقت لگانی پڑی کہ پیٹھ کے بل گر گئے اور دونوں کڑیاں نکالتے ہوئے ان کے دونوں دانت ٹوٹ گئے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہونے کے بعد کسی محفوظ مقام پر منتقل ہونے کے لیے اٹھے. تھوڑے ہی فاصلے پر ایک گڑھا راہ میں آیا جو پتوں سے ڈھکا ہوا تھا. اس سے بچ کر پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کی تو کمزوری اور ضعف سے چڑھ نہ سکے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھایا اور چٹان پر پہنچ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی. چٹان کے اوپر محفوظ جگہ پر بیٹھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں پانی لائے اور زخم دھوئے گئے. خون بند نہ ہوا. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چٹائی جلا کر اس کی راکھ سے زخموں کو بھرا. ظہر کی نماز بیٹھ کر ادا کی گئی. لڑائی رک گئی تھی. ابو سفیان لاشوں کو الٹ پلٹ کر رہا تھا. اس کی بیوی ہندہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی لاشوں کی بے حرمتی کی. ناک کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر پہنا. ابو سفیان نے آخر تھک کر آواز دی کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ ارشاد ہوا کوئی جواب نہ دے. خود ہی بولا سب مارے گئے. کوئی تو جواب دیتا. ارشاد ہوا جواب دو. اللہ اعلیٰ، بڑائی اللہ کے لیے ہے. پھر ابو سفیان آئندہ سال جنگ کا وعدہ کر کے مکہ روانہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلاش میں نکلے. ان کا جسد خاکی دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا. فرمایا اگر صفیہ کے دکھ کا خیال نہ ہوتا میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیتا اور قیامت کے دن تم درندوں اور پرندوں کے شکم سے اٹھتے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو ایک چادر میں لپیٹا گیا. سب سے پہلے 7 تکبیروں سے نماز جنازہ پڑھی گئی. پھر ایک ایک شہید کے ساتھ ان کی نماز ادا ہوئی. اس طرح 70 مرتبہ سے زیادہ نماز جنازہ پڑھی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا اپنی ماں کو واپس لے جائیں تاکہ حمزہ کی یہ حالت نہ دیکھیں. مگر بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر فرمایا مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ ان کا مسئلہ کیا گیا ہے. یہ اللہ کی راہ میں ہوا ہے، میں اس پر صبر کروں گی. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کا بھی مسئلہ کیا گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی ان کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا. بہت سے لوگ شہداء کو مدینے لے آئے تھے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا شہداء کو وہی دفن کریں جہاں وہ شہید ہوئے ہیں. سامعین، آج کی گفتگو کا یہاں اختتام کرتے ہیں.
ذکر صلی اللہ جاری رہے گا انشاءاللہ. چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے. شکریہ.